السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون کلک، میں ہوں فیضان حسین۔ آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جہاں پہ صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ دو امیدوار مد مقابل ہیں، آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی۔ نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پولنگ کا عمل کا ٹائم کیا دیا گیا ہے اور اعداد و شمار جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی کتنی ہے۔ جی، خیبر پختونخوا سمیت جتنی بھی اسمبلیوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے پولنگ کا جو ٹائم ہے صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو مکمل ایوان ہے وہ 145 کا ہے، لیکن کچھ نے حلف نہیں لیا، کچھ اسٹے آرڈر کی وجہ سے مخصوص نشستیں ہیں، تو ان تمام کو اگر نکالا جائے تو خیبر پختونخوا میں جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 118 ہے۔ 118 میں سے جو 91 ہیں سنی اتحاد کونسل کی، اور ایک سیٹ جو ہے وہ 91 جو بنتی ہے اس میں علی امین گنڈا پور ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کے جو ہیں وہ 27 ہیں۔ اگر اپوزیشن کے ٹوٹل ووٹوں کو لگایا جائے تو یہ تناسب بنتا ہے تقریباً 12.10، لیکن جے یو آئی کے حوالے سے تحفظات ہیں، ابھی تک ان کی کوئی پوزیشن واضح نہیں ہوئی کہ وہ صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ لیا، نہ انہوں نے اسپیکر، نہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر ایک انتخاب میں بھی حصہ نہیں لیا۔ تو اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج ووٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم محمود خان اچکزئی کو اعداد و شمار کے مطابق جو 91 ووٹ ہیں اس کے مطابق جو حصہ ملے تو خیبر پختونخوا میں وہ 40.80 ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں، تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے جو یہاں پہ ممبران ہیں، اب تو بڑا لمبا کہنا پڑتا ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، پھر سنی اتحاد، اور پھر یہ سارا سلسلہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس حساب سے ان کے ووٹ بنتے ہیں 40.80۔ تو اگر آج انہوں نے اپنے ووٹ پورے لیے تو بہتر، اگر پورے نہ لیے تو پھر وہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب والا سلسلہ ہو جائے گا، ادھر ادھر کھسکیں گے۔ اچھا، فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی اچھے اسپوکن بھی ہیں، کافی اچھے یوٹیوبر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فہیم، کیا لگتا ہے آپ کو کہ سنی اتحاد کونسل کے جو حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی ہیں، کیا وہ اپنے پورے 40.80 ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے یہاں سے؟ دیکھیں، ابھی تک جو صورتحال لگ رہی ہے، جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل صورتحال میں الیکشن لڑا ہے، تو لگ تو نہیں رہا کہ کوئی سلپ ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں 2 لوگ سلپ ہوئے تھے، اور ان 2 لوگوں کے سلپ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو امیدوار تھے وہ پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی اے رہ چکے تھے، ارباب وسیم صاحب، لیکن زرداری صاحب ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ تو پی ٹی آئی کے قریب رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ رہا ہے، لیکن وہ 2 ممبران جب سلپ ہوئے تھے تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت ہی سخت ریئیکشن شو کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد بڑا غصہ بھی کیا انہوں نے، تو آج لگ تو نہیں رہا کوئی سلپ ہوگا، لیکن یہ ایک سرپرائز ہی ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور وہ سرپرائز ہمیں مل بھی سکتا ہے، تو سلپ ہونا ممکن ہے، خفیہ رائے شماری ہے، کسی کو نہیں معلوم 91 میں سے 1 یا 2 لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں، کچھ بھی پاسبل ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عین ممکن یہی ہے کہ جو صورتحال سے لوگ گزر کے آئے ہیں، مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بندہ سلپ ہوگا۔ اچھا، فدا ہمارے ساتھ موجود ہیں، فدا سے بات کرتے ہیں۔ فدا، کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کابینہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہیں؟ جو یہ ہم سن رہے ہیں، اپوزیشن جو دعویٰ کر رہی ہے کہ رزلٹ ویسا نہیں آئے گا جیسے کہ آنا چاہیے۔ بہت شکریہ سردار فیضان صاحب۔ ایک تو یہاں پہ جتنی اکثریت ہے سنی اتحاد کونسل کی، تو اگر 2-4 بندے پھسل بھی جائیں تو اس رزلٹ پہ کم از کم کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، لیکن سنی اتحاد کونسل پہ یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ضرور اس چیز کا دھچکا لگے گا کہ کون وہ 2-4-5 جتنے بھی، یا ایک بندہ جس طرح ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ہم نے دیکھا، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے۔ یہ تو اب نتیجہ جب سامنے آئے گا تو چیز سامنے آئے گی۔ جہاں تک ناراضی کی بات ہے، کیبنٹ میں ظاہر ہے کہ بہت سارے سینئرز کو حصہ نہیں ملا۔ ناراضی کا اظہار کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی ناراضی کا اس طریقے سے اظہار جو ہے افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کی ذات سے منسوب جو فیصلے ہیں وہ پھر ہمیں آ کے تیسرے چوتھے بندے سے سننے کو ملتی ہے کہ جی عمران خان کا فیصلہ ہے، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ علی امین خان خود یہ ایک لسٹ لے کے گئے تھے، اور اس حوالے سے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے صرف 7 یا 8 ناموں کی منظوری دی تھی، باقی علی امین خان کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا تھا کہ وہ خود انتخاب کریں کابینہ کے لوگوں کا۔ تو جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگ ناراض ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ناراض ہیں، لیکن ناراضی کا اس طریقے سے اظہار سامنے نہیں آ رہا جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کہ تیمور سلیم جگڑا کے حوالے سے چیزیں وائرل ہوئیں، انہوں نے اس چیز کی تردید کی، وضاحت جاری کی، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ جی پارٹی کے اندر تفریق نہ پیدا کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پیسے ویسے مجھ سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے وزارت کے حوالے سے۔ اور باقی ظاہر ہے کہ سیاست ہے، سیاست میں مخالفین بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ہم جب یہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ہم اس رزلٹ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں جو ڈپٹی اسپیکر کا رزلٹ ہے، جس میں 2 یا 3 لوگ پھسل گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا تھا، ووٹ پڑا تھا ارباب اکبر حیات کو جو اپوزیشن کی طرف سے امیدوار تھے ڈپٹی اسپیکرشپ کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھنا اب یہ ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یاری دوستی میں ووٹ دے دیتے ہیں اور پوری پارٹی قیادت کا یہ ارباب مسئلہ وسیم بیان۔ جی ارباب وسیم سے نہیں، ارباب وسیم تو ظاہر ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے نا، ہاں وہ تو امیدوار تھے، ان کو ووٹ پڑے تھے نا۔ ہاں میں نے یہی کہا کہ اکبر حیات آپ نے کہہ رہے ہیں ارباب وسیم، ہاں ارباب اکبر حیات کو اللہ بخشے، ہاں ہمارا تو ظاہر ہے کہ انہی سے زیادہ کافی اچھی تعلق تھا، دوستی تھی آپ کی ان کے یہ کزن بھی ان کے داماد ہیں بلکہ، اور بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ بھی تعلق تھا، اللہ ان کو بخشے۔ تو ارباب وسیم صاحب جو تھے وہ امیدوار تھے اور ان کو پھر زیادہ ووٹ پڑے تھے، اپوزیشن کی اتنی تعداد نہیں تھی جتنا انہوں نے ووٹ حاصل کیے، تو ہم اس رزلٹ کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جیتیں گے یہاں سے اچکزئی صاحب ہی، کیونکہ اکثریت ان کی ہے، لیکن یہ جو 2-3 اگر ہوں گے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ پارٹی کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہوگا پارٹی کے لیے۔ اچھا ہم اپنے ناظرین کو ذرا اسمبلی کا بھی وزٹ ساتھ ساتھ کرواتے ہیں کہ یہاں پہ پولنگ کا عمل کس طریقے سے جاری ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ساتھ ہی ان کے 2 جو پولنگ آفیسر ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ہیں، باقی ان کے اپنے پشاور ہائی کورٹ کے اسٹاف کے ممبران ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں ووٹ پول کر رہے ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے اپنا ووٹ پول کر دیا ہے، اور تقریباً 50 سے زائد جو ہیں ابھی تک ووٹ پول ہو چکے ہیں۔ اچھا فدا بتا دیں کہ نتیجہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ آصف علی زرداری کامیاب ہو جائیں گے، اور اس مرتبہ کوئی پیسوں کی گیم بھی نہیں چلی۔ یہ کیا مطلب، ہم دیکھتے تھے سینیٹ اور صدارتی انتخابات ہوتے تھے تو اس میں کافی بڑے پیسے جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے، وہ بعد میں ویڈیوز بھی وائرل ہوتی تھی، وہ بیگ ہم دیکھتے تھے، لیکن ابھی وہ چیزیں جو ہیں کافی سائڈ پہ ہو گئی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب 50-50 ریشیو ہو، اپوزیشن تگڑی ہو عددی اعتبار سے۔ یہاں پر تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ جی 12 ووٹ ان کے بنتے ہیں اور 40 ووٹ دوسری طرف بنتے ہیں، تو یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ مقابلہ ہے۔ اور پیسوں کی لین دین ہم نے ہمیشہ سینٹ الیکشن میں دیکھی ہے، جب بہت زیادہ امیدوار ہوتے ہیں، یعنی یہ خود تحریک انصاف نے بھی کیا ہے کہ جب ان کے بنتے تھے 5 سینیٹرز آسانی سے یہ منتخب کرا سکتے تھے، لیکن جو چھٹا امیدوار تھا وہ پیسوں والا تھا، وہ انہوں نے خود رکھا ہوا تھا کہ جی مطلب آپ ارینجمنٹ کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسوں سے خرید سکتے۔ تو یہاں پر الیکشن بھی آ رہا ہے، سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، اس میں بھی دیکھا جائے گا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب وہ سٹے ہے مخصوص نشستوں پہ، جب وہ لوگ بھی آ جائیں گے، جب اپوزیشن تھوڑی سی تگڑی ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آئے جے یو آئی فی الحال باہر ہے، لا تعلق ہے اس سارے عمل سے۔ اچھا ایک اس سے ہٹ کے میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستیں اپوزیشن کو دے دی گئی ہیں یہاں پہ، پر سیٹ پر مخصوص نشستوں پر اقلیت اس طریقے سے دے دی گئی ہے جو تقسیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے، کیا اخلاقی جواز پارٹیوں کو، مطلب اس طریقے سے اخلاقی طور پہ ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ مطلب جو اتنی بھاری تعداد میں آئے ہوئے ہیں انہیں کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے جتنے بھی اضافی اب مخصوص نشستوں پہ خواتین آئیں گی یا اقلیت کے لوگ آئیں گے تو وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیں گے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ اخلاقیات اور پاکستانی سیاست یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔
ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جب ہم اپوزیشن کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اسی اخلاقیات کی بنیاد پر جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کا نہیں، یہ قانون کا معاملہ ہے، اور قانونی ایک فیصلہ وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، اب قانون کی بنیاد پر کیس جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہے، قانون کی ہی اس میں تشریح کرتے ہوئے یا اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ سٹے دیا ہوا ہے. اب یہ سٹے اس کا کیا مستقبل ہوگا، سینٹ الیکشن تک چیز ہو جائے گی نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ والا مرحلہ رہتا ہے، تو یہ معاملہ لٹکا رہے گا. اور جب یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا عدالتوں سے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بڑا دلچسپ چیز ہوگی کہ یہاں پہ ان لوگوں سے حلف کون لے گا، اور کون ایسا مرد مجاہد یا مرد مجاہدہ ہوگی کہ جو کہے گی کہ جی نہیں میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میں حلف نہیں اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گی. ایسا تو پاسبل نہیں میں نے لگتا. یہی کہا کہ پاکستانی سیاست اور اخلاقیات دو متضاد چیزیں ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ ناظرین، ہمارا چینل ضرور دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.